میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اولاد کی سلامتی کے لیے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ چلتے پھرتے ہر وقت دل میں یہ تسبیح پڑھتے رہا کریں۔ اولاد کے راستے کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی اور زندگی کے ہر میدان میں جوان اولاد کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگی۔ خاص طور پر مائیں اپنی جوان اولاد کی کامیابی کے لیے یہ وظیفہ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آیت کریمہ کی تلاوت کی اور فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہوں تو جان لو کہ یہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے، تو ان سے بچو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہ ہی کے واسطے دشمنی رکھنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کے بارے میں جھگڑنا کفر ہے۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سنو مجھے کتاب یعنی قرآن دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز بھی ہے یعنی کہ سنت۔ قریب ہے کہ ایک آسودہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگاتے ہوئے کہے کہ اس قرآن کو لازمی پکڑ لو، جو کچھ تم اس میں حلال پاؤ اسی کو حلال سمجھو اور جو کچھ اس میں حرام پاؤ اسی کو حرام سمجھو۔ سنو، تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے اور نہ کسی نوکیلی دانت والے درندے کا، اور نہ تمہارے لیے کسی زمین کی پڑی ہوئی چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ اس کا مالک اس سے دستبردار ہو جائے، اور اگر کوئی کسی قوم میں قیام کرے تو ان پر اس کی ضیافت لازم ہے، اور اگر وہ اس کی ضیافت نہ کریں تو اسے حق ہے کہ وہ ان سے مہمانی کے بقدر لے لے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرے احکام اور فیصلوں میں سے کوئی حکم آئے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جن سے روکا ہے، اور وہ یہ کہے کہ ہم یہ نہیں جانتے، ہم نے تو اللہ کی کتاب میں جو کچھ پایا بس اسی کی پیروی کی ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں اور تجھے اس میں سے کسی بھی کلمے کو شروع کرنا نقصان نہ دے گا، اور تم اپنے بچے کا نام یسیار، رباح، تجی اور افلاح نہ رکھنا، کیونکہ تم کہو گے فلاں یعنی افلاح اور وہ نہ ہوگا تو کہنے والا کہے گا افلاح کامیاب نہیں ہے، اور یاد رکھو یہ الفاظ 4 ہی ہیں، انہیں زیادہ کے ساتھ میری طرف منسوب نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی کو عاصیہ کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جویریہ کا نام برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر جویریہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے کہ یہ کہا جائے کہ وہ برہ یعنی نیکی سے نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زینب کا نام برہ تھا، تو اسے کہا گیا کہ وہ از خود پاکیزہ بنتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام زینب رکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا نام یہ ہے کہ کسی آدمی کا نام شہنشاہ رکھا جائے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراب کھجور تک نہ کھا پاتے تھے کہ جس سے اپنا پیٹ بھر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیا ہم مہاجرین فقراء میں سے نہیں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تیری بیوی ہے جس کے پاس تو رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، پھر تو غنی لوگوں میں سے ہے۔ اس آدمی نے کہا، میرے پاس ایک خادم بھی ہے۔ عبداللہ نے فرمایا کہ پھر تو بادشاہوں میں سے ہے۔
ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ 3 آدمی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور میں ان کے پاس موجود تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اے ابو محمد، اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ خرچ ہے، نہ سواری ہے، نہ مال و متاع ہے۔ حضرت عبداللہ نے ان 3 آدمیوں سے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ تو ہم تمہیں وہ دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر تم چاہو تو تمہارا ذکر بادشاہ سے کریں، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم مہاجرین فقراء قیامت کے دن مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ ہم لوگ اب صبر ہی کریں گے اور ہم کچھ نہیں مانگتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس موجود کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہوتا ہے، اور جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں 1 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو 1 ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ لوگ بھی خلوص نیت سے ایک بار کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان یعنی قیامت کے دن کے ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور وہ کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ کلمہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جسے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے؟ وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ ناظرین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ 2 کلمات آسمانوں اور زمین کے درمیان کے خلا کو بھر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صبح جب تم بیدار ہوتے ہو تو تمہارے جسم کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ یاد رکھو، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب کے بدلے میں 2 رکعت چاشت کی نماز کافی ہے۔ معزز ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وہ تسبیح ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کو بے حد محبوب ہے۔ اس تسبیح کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسی تسبیح کی تاکید فرمائی تھی کہ بیٹا یہ تسبیح لازمی پکڑ لینا اور اسے کبھی مت چھوڑنا۔ اسی تسبیح کی وجہ سے تمام مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے۔
ناظرین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک بڑے پروں والا پردہ لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس نے یہ تسبیح چھوڑ دی تھی اس لیے یہ پکڑا گیا۔ اس تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے کہ 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا جائے تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ اس تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے کہ جو شخص صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو اس کی ملکیت کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے لیے وہ درخت لگایا جاتا ہے تو پھر اس کا پھل بھی وہی شخص جنت میں جا کر اس درخت سے کھائے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اگر صرف سبحان اللہ کہنے سے ہی جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور وہ بھی کوئی عام یا معمولی درخت نہیں بلکہ صدیوں کی مسافت پر پھیلا ہوا درخت، تو سوچئے کہ پوری تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنے سے کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ اس تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، جبکہ الحمدللہ باقی کے آدھے میزان کو بھر دیتا ہے۔ دوستو، ایک چھوٹا سا لیکن سبق آموز واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور رزق کی تنگی کی شکایت کرنے لگا تو اس بزرگ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے بزرگ سے یہ عمل لے لیا اور ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے لگا۔ سچے دل اور دل کی آنکھوں کو کھول کر جب 1 ہفتہ لگاتار اس شخص نے یہ عمل کیا تو 1 ہفتے کے بعد ہی وہ دوبارہ اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت، میں یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے بھی نظر آنے لگے ہیں اور میں ان خزانوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں ان خزانوں کو حاصل کرنے کے بعد بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ان کا حساب و کتاب نہیں دے سکتا، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ وظیفہ ترک کر دوں۔ سبحان اللہ دوستوں، بتانے والے نے بھی سچے دل سے یہ وظیفہ بتایا اور کرنے والے نے بھی جب دل کی آنکھیں کھول کر یہ وظیفہ پوری توجہ اور خلوص دل سے کیا تو اس نے قدرت کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ اللہ کے نیک بندے جب اپنی ضرورت سے زائد مال پاتے ہیں تو وہ یا تو مخلوق خدا کی مدد میں مشغول ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اس زائد مال سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال انسان کو حاصل ہونے والے مال کا حساب بھی انسان کو خود ہی دینا ہوگا۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، جو شخص مرد یا عورت چلتے پھرتے اپنے روزمرہ کے کام کاج کے دوران یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرتا رہے تو اللہ کی رضا سے اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس کے تمام کام بخیر و عافیت سر انجام پاتے ہیں۔ دنیا جہان کی دولت اسے نصیب ہوتی ہے کیونکہ یہ تمام مخلوقات کے رزق کا وظیفہ ہے۔ مال، اولاد اور رزق میں بے پناہ برکت نصیب ہوتی ہے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا کامیابی حاصل کر لے گا، مخلوق خدا میں معزز اور معتبر ہو جائے گا۔ لوگ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بڑائی اور تعریف کریں گے کہ ہر میدان میں عزت اور کامرانی حاصل کرے گا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے میسر ہو جائیں گی، راحت، سکون قلب اور عزت و احترام پائے گا، اور اس کی اولاد بھی غنی ہو جائے گی، ہر طرح کی راحت سے مستفید ہوگی، کامیابی اور کامرانی کی منازل طے کرے گی، اور اس کی نسلیں شاد و آباد ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ تسبیح ہر چرند پرند، ہر ذی روح کی تسبیح ہے۔ خالق کائنات کو یہ تسبیح نہایت ہی محبوب ہے۔ اسی طرح سے خالق کائنات کو یہ تسبیح کرنے والا بھی بے حد محبوب ہو جاتا ہے۔ جس کا محبوب خالق کائنات ہو جائے تو پھر اس کے لیے اس جہان اور اگلے جہان الغرض ہر جہان میں ہر طرح کی رحمتیں، برکتیں، راحتیں، آسائشیں اور نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو ان 2 صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ انسان اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔
جزاک اللہ۔